بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ موج سے اللہ پاک کی شان ہے۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ دوسروں کو جھوٹا اور منافق کہنے کی بجائے اگر انسان اپنے اندر کے جھوٹ اور منافقت کو سمجھ جائے گا اور وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا تو پھر جھوٹے اور منافق لوگوں پر افسوس ہوگا، وہ کس اندھیر نگری میں ہیں۔ پروردگار کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مسلمان گھر میں پیدا ہونا بھی ہے۔ اللہ کی تقسیم بڑی زبردست ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کرنا اسی کی حکمت ہے، لہٰذا اس کی تقسیم پر ناراضگی کی بجائے خوش ہونا اصل کامیابی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ پھل مضبوط تنے اور ڈالی پر نہیں بلکہ لرزتی ہوئی عاجزی شاخ پر لگتا ہے۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دے اور خود کو منظر سے ہٹا دے، جینا اسی کا نام ہے۔ شکل و صورت، روب و دبے اور شہرت اکثر جھوٹ بولتے ہیں، اصلیت کا تو وقت آنے پر پتہ چلتا ہے۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کرنا، اے انسان تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے سمجھ سکے۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ مسکراہٹ تو دنیا داری ہے، آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کندھا دیتے ہیں، اسی طرح اگر زندوں کو کندھا دینا شروع کر دے تو زندگی کس قدر آسان ہو جائے۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے ہاس ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹوں کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں خوش رہنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جس میں وہ لوگوں کے قصور اور غلطیوں کو دفن کر سکیں۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ رستے کی دیوار ہی ممکن ہے آپ نے غلط رستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈلتی ہے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہ وہاں ہوتی ہیں۔ ہر انسان اپنے لفظوں میں چھپا ہے، چاہے الفاظ تلخ ہوں یا میٹھے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں مگر سچ سننا بڑا کمال ہے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی اور عزت کا رشتہ ہے، یعنی ساتھی مفاد سے ہٹ کر صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے آزمائش میں کامیابی عطا فرمانا، آمین۔ ایک کام کرو، وہ انسان تمہارے لیے پاگلوں کی طرح تڑپے گا۔ یاد رکھیں، آپ کا دکھی چہرہ اور دکھی زندگی کسی کی زندگی میں کوئی اثر نہیں کرتی۔ اگر کسی کو اپنی یاد میں تڑپانا چاہتے ہو، زندگی میں خود کی ایک پہچان بنا لو، خود کو مالی اور جسمانی لحاظ سے اتنا مضبوط کرو کہ وہ آپ کو کھونے پر پچھتائے۔ سفر میں مشکلیں تو ہمت اور بڑھاتی ہیں، کوئی جب رستہ روکے جرأت اور بڑھتی ہے، اور میری غلطیوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے وہ دشمن کیوں نہ ہو اس سے محبت اور بڑھتی ہے۔ خدا را لوگوں کو جینے دیں، وہ ایک دن خود ہی مر جائیں گے۔ مسکراہٹ بھی کیا عجیب شے ہے، اگر دوست کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر سجا لو تو وہ راحت محسوس کریں، اگر دشمن کے لیے سجا لو تو وہ ندامت محسوس کرے، اور اگر کسی ناواقف کے لیے سجا لو تو یہ صدقہ بن جائے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی حامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ عام لوگ زندگی میں مزہ اور خاص لوگ مقصد تلاش کرتے ہیں۔ عاجزی موقع کا احساس دیتی ہے جب ہم اپنی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لوگ کیوں نہیں؟ جذبات کا ضائع چلا جانا بہت بڑا خسارہ ہے۔ جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے، خاص وہی ہے جو کاش ہے۔ کسی بھی چیز کے معاملے میں اتنا جنونی مت ہونا کہ اسے پانے کی جستجو میں ہار بیٹھو اور خود کو بھی کھو دو۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ دل وہ ہے کہ فریاد سے لبریز ہے، ہر وقت ہم وہ ہیں کہ کچھ منہ سے نکلنے نہیں دیتے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے وہ جی رہا ہے۔ غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو وہ کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں سوتی اور انسان کا کبھی پیٹ بھرتا نہیں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہو۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بید نہیں کھولتی، مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان فرمائے گا۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی اچانک بدل جائے تو 2 باتوں پر عمل کریں، وہ شخص آپ کو دن رات یاد کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس شخص کو اپنی طرف کھینچنا چھوڑ دینا ہے، اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ ہے وہ چھوڑ دینا ہے۔ اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لاؤ جو اس شخص کو ہوتے ہوئے آپ پہ نہیں تھی، چاہے آپ خوش ہو یا نہ ہو، لیکن اس شخص کو یقین دلانا کہ مجھے اب فرق نہیں پڑتا آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ایک ایسا بھی سفر کروایا زندگی نے جس میں پاؤں نہیں، دل تھک گیا میرا۔ اللہ نے اگر دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی کہانی پوری کرنا چاہتے ہو تو اپنے سجدے مکمل رکھنا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔
اپنے بچوں کے سامنے دوسرے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، اپنی ذاتی رنجشیں بچوں میں منتقل کرنا، اس طرح وہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نفرت کے بیج بو دیتے ہیں، جس سے گھروں میں کبھی صلح نہیں ہوتی۔ جھگڑے نسل در نسل چلتے ہیں۔ والدین کو چاہیے بچوں میں نفرت نہیں، محبت، رشتوں کی قدر اور احساس پیدا کریں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔